میدان خالی ہو چکا تھا۔ نانگے ارد گرد بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ بے سر لاش پتھر کے قریب پڑی تھی۔ سردار کے اشارے پر دو نانگے لاش کے قریب گئے۔ ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں۔ انہوں نے لاش کا پیٹ چاک کیا، پھر پسلیوں کے نیچے سے پیٹ میں چھریاں مار مار کر پورا پیٹ خالی کر دیا۔ ایک نانگے نے لاش کے سینے میں ہاتھ ڈالا اور کھینچا تو اس کے ہاتھ میں لاش کا دل اور کلیجی تھی۔ اس نے یہ دل اور کلیجی سردار کو پیش کی۔ سردار نے سر سے اشارہ کیا تو کلیجی اور دل ایک نانگا لے گیا۔ پھر چھریوں سے لاش کے اعضاء الگ کیے گئے۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے قربانی کا بکرا ذبح کر کے کاٹا جا رہا ہو۔ انہوں نے بازو کے 2 ٹکڑے کیے، اسی طرح 2 ٹکڑے ٹانگوں کے بھی کیے اور 4-5 نانگے یہ سارے اعضاء اٹھا کر لے گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ جنہوں نے انسانی خون شراب میں پیا تھا وہ یہ گوشت بھی کھائیں گے۔ سردار بہت خوش نظر آتا تھا۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جلدی نکالو، زہرا خانم نے سرگوشی میں فضل داد سے کہا۔ میں آج ہی کوشش کروں گا، فضل داد نے کہا۔ تم یہ خیال رکھنا کہ سردار کے جھونپڑے کا دروازہ اندر سے پکا بند نہ ہو۔ اگر اس جنگلی نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تو تم کسی بہانے کسی طرح دروازہ کھول دینا۔ یہ شراب بہت ہی تیز معلوم ہوتی تھی۔ نانگے بہکنے لگے تھے اور بعض نے کہکہے لگانے شروع کر دیے تھے۔ بعض نے ہلڑ بازی بھی کی لیکن وہ وہیں گرتے جا رہے تھے۔ بعض اٹھ کر چل پڑے لیکن ان سے ٹھیک طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ کچھ تو میدان میں ہی گر پڑے اور اٹھ نہ سکے۔ عورتوں نے بھی شراب پی تھی، ان کی حالت بھی مردوں جیسی تھی۔ بعض عورتوں نے لڑکھڑاتی زبان سے گانا بھی گایا تھا لیکن چند قدم چل کر گری اور وہیں پڑی رہ گئیں۔ اتنے زیادہ نشے کے باوجود کوئی نانگا آدمی کسی عورت کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ نشے میں انسان ہر قسم کی گھٹیا حرکت کر گزرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، لیکن ان وحشیوں کے ہاں عورت کے معاملے میں اتنا اچھا اخلاق پایا جاتا تھا کہ کسی نے کسی عورت کو ہاتھ نہ لگایا۔ بہت دیر بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ بہت سے نانگے بے سود پڑے تھے اور جو چلے گئے تھے وہ معلوم نہیں اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ بھی سکے تھے یا نہیں۔ آخر سردار اٹھا، زہرا خانم اور فضل داد کو بھی اٹھایا۔ اس نے ڈنڈے کا سرا فضل داد کے سینے سے لگا کر ڈنڈے کا اشارہ اس کے جھونپڑے کی طرف کیا اور کچھ کہا جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ تم اپنے جھونپڑے میں چلے جاؤ۔ پھر سردار نے زہرا خانم کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا۔ وہ جب اس تقریب میں آئے تھے تو زہرا خانم سردار کے ساتھ چلتی آئی تھی، لیکن اب سردار نے اسے بازوؤں پر اٹھا لیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب زہرا خانم اس کی بیوی تھی۔ فضل داد کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا کہ زہرا خانم کو ایک جنگلی اٹھا کر لے جا رہا تھا، لیکن اس نے دل پر پتھر رکھ کر برداشت کیا اور اپنے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ فضل داد نے دیکھا کہ جب سردار نشے میں مدہوش نانگوں میں سے گزر کر ذرا اوپر گیا تو کم و بیش 20 نانگے کہیں سے نکلے اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ یہ غالباً اس کے باڈی گارڈ تھے اور انہوں نے یقیناً شراب نہیں پی تھی کیونکہ اپنے سردار کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی۔ فضل داد رک گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے جگہ بدل کر دیکھا کہ سردار بلندی پر چڑھتا چڑھتا اپنے جھونپڑے تک گیا۔ مشعلوں کی روشنی وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ سردار زہرا خانم کو اٹھائے اندر چلا گیا۔ اس کے باڈی گارڈ وہاں سے ایک طرف چلے گئے اور ایک آدمی جس کے پاس برچھی تھی دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ فضل داد نے سوچا کہ ان لوگوں کی موجودگی اور بیداری میں زہرا خانم کو اغوا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ فضل داد اپنے جھونپڑے میں تو چلا گیا لیکن وہ اس قدر بے چینی اور بے قراری محسوس کرتا تھا کہ جھونپڑے میں اس سے ٹکا نہیں جا رہا تھا۔ ایک نانگا اس کے لیے کھانا لایا۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ بھوک کی شدت کو وہ محسوس کر رہا تھا لیکن کھانے کو اس کا جی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ کھانا کیا ہے، حلال ہے یا حرام۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جو کچھ بھی تھا اس نے جلدی جلدی کھا لیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ نانگا پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ وہ اس نانگے سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے شراب کیوں نہیں پی، لیکن اشاروں کے باوجود وہ نانگا کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ وہ صرف ہنستا رہا۔ ویسے بھی یہ نانگا بڑے اچھے موڈ میں تھا۔ وہ اپنے سردار کے جھونپڑے کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا اور ہاتھوں کے اشارے بھی کرتا تھا۔ ہاتھوں کے اشاروں سے جب اس نے عورت کا تصور پیدا کیا تو فضل داد سمجھ گیا کہ یہ اسے بتا رہا ہے کہ اس کے سردار کی شادی ہو گئی ہے اور اب سردار موج میلہ کرتا ہوگا۔ یہ نانگا چلا گیا تو فضل داد کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہاں باڈی گارڈ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوش میں ہیں۔ پہلے تو وہ خوش تھا کہ تمام نانگے شراب پی کر بے ہوشی کی نیند سو رہے ہیں۔ بہرحال اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج وہ زہرا خانم کو سردار سے آزاد کرا ہی لے گا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ان دنوں چاند آدھی رات کے بعد اوپر آتا تھا۔ چاند ابھی ساتھ والی پہاڑی کے پیچھے تھا لیکن کچھ روشنی آ رہی تھی۔ فضل داد سردار کے جھونپڑے کی طرف چل پڑا لیکن وہ سیڑھیاں نظر انداز کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان سیڑھیوں سے وہ اوپر گیا تو سردار کے جھونپڑے کا سنتری اسے دیکھ لے گا۔ اس نے سردار کے جھونپڑے کو اچھی طرح دیکھا تھا
اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ پیچھے کی طرف سے بھی آیا جا سکتا ہے، حالانکہ ادھر سے راستہ ہموار نہیں تھا۔ پہلے نیچے جانا تھا، پھر پیچھے جا کر پہاڑی کے اوپر چڑھنا تھا، پھر کہیں جا کر وہ جھونپڑے کے پچھواڑے پہنچ سکتا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا گیا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ سردار کے باڈی گارڈ کہاں رہتے ہیں۔ وہ ایک طرف کو نیچے گیا اور ڈھلان کے ساتھ ساتھ چلتا آگے بڑھتا گیا۔ اسے درختوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، پاؤں پھسلنے کا خطرہ موجود تھا۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتا گیا اور اس نے اندازہ کیا کہ وہ جھونپڑے سے آگے نکل آیا ہے۔ ایک جگہ سے وہ اوپر چڑھنے لگا، وہاں ڈھلان زیادہ سیدھی تھی۔ ایک بار اس کا پاؤں پھسلا، لیکن ایک جھاڑی نے اسے روک لیا اور اس نے ساتھ والی درخت کا تنا پکڑ لیا۔ وہ کمانڈو تھا، اٹھا اور درختوں کا سہارا لے لے کر اوپر چلا گیا۔ اتنے میں چاند پہاڑی کے اوپر آ گیا تھا۔ وہاں درخت زیادہ تھے، اس لیے چاندنی درختوں میں سے ہو کر آتی تھی، جو فضل داد کے لیے فائدہ مند تھی۔ اس کے لیے پوری طرح چاندنی میں آ جانا خطرناک تھا۔ وہ اوپر گیا اور بائیں طرف دیکھا۔ 25-30 قدم دور ڈھلان کے نیچے اسے سردار کا جھونپڑا نظر آیا اور صاف دکھائی دیتا تھا کہ جھونپڑے کے اندر روشنی ہے۔ وہ قدم سنبھال کر رکھتا یہ ڈھلان اتر گیا اور جھونپڑے کے پچھواڑے پہنچ گیا۔ اس نے جھونپڑے کے کونے سے ایک آنکھ آگے کر کے دیکھا، اسے سنتری نظر نہ آیا۔ اس نے فوراً پیچھے دیکھا کیونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ سنتری جھونپڑے کے آس پاس چکر بھی لگاتا ہے، کہیں پیچھے سے ہی نہ آ جائے۔ اسے جھونپڑے کے دوسرے پہلو کی طرف سے ہلکے ہلکے قدموں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ سنتری ادھر سے آ رہا ہے۔ بائیں طرف ایک موٹے تنے والا درخت تھا۔ فضل داد دبے پاؤں اس تنے کے پیچھے ہو گیا۔ اب وہ سنتری کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ سنتری جھونپڑے کے پچھواڑے آیا اور آہستہ آہستہ چلتا پہلو کی دیوار کے ساتھ ہو لیا۔ فضل داد میں اور سنتری میں 3-4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ سنتری دیوار سے ہٹ کر اسی درخت کے قریب آ گیا جس کے پیچھے فضل داد چھپا ہوا تھا۔ سنتری کے پاس بانس کی برچھی تھی۔ سنتری 1-2 قدم آگے یعنی جھونپڑے کے سامنے جانے کے لیے چلا۔ فضل داد اس پر اس قدر تیزی سے جھپٹا کہ سنتری کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ فضل داد نے اپنا ایک بازو سنتری کے گلے میں اس طرح ڈال لیا کہ اس کی شہرگ دب گئی تھی، سنتری کی آواز نہیں نکل سکتی تھی۔ فضل داد نے بازو کا شکنجا اور سخت کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ میں زور زور سے مکے مارنے شروع کر دیے۔ فوجیوں کو بغیر ہتھیار کے لڑائی کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس میں یہ داؤ خاص طور پر سکھایا گیا تھا۔ اس نانگے نے اب دم گھٹنے سے مرنا تھا۔ اس نے تڑپنے کے انداز سے ٹانگیں ماری اور پھر اس کا جسم بے حرکت ہو گیا۔ فضل داد نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھی، وہ مر چکا تھا۔ اس نے نانگے کو چھوڑ دیا اور اس کی برچھی اٹھا لی۔ وہ دبے پاؤں جھونپڑے کے دروازے تک گیا اور دروازے پر ہاتھ رکھا۔ نہایت آہستہ سے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ جھونپڑے میں ایک دیا جل رہا تھا۔ فضل داد نے اندر کا جو منظر دیکھا، اس نے اسے باولا کر دیا۔ سردار کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی اور زہرا خانم کو اس نے اپنے نیچے گرا رکھا تھا۔ زہرا تڑپ رہی تھی اور اس کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس جنگلی کو خامند کی حیثیت سے قبول نہیں کر رہی تھی۔ جنگلی سردار اس قدر بدمست تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ موت اس کے پیچھے صرف 2 قدموں تک آن پہنچی ہے۔ فضل داد نے پوری طاقت سے برچھی اس کی پیٹھ میں اتار دی۔ سردار کے منہ سے بڑی لمبی ہا کی آواز نکلی اور وہ اٹھنے لگا۔ فضل داد نے برچھی اس طرح اس کی پیٹھ سے نکالی کہ پاؤں اس کی پیٹھ پر رکھا اور برچھی کھینچی۔ زہرا خانم بڑی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سردار پیٹھ کے بل گرا۔ فضل داد نے پہلے کی طرح پورے زور سے اس کے سینے میں برچھی ماری، جو پسلیاں توڑتی ہوئی دور تک اندر چلی گئی۔ فضل داد نے اس کے پیٹ پر کھڑے ہو کر برچھی نکالی اور زہرا خانم سے کہا اب رکنا نہیں۔ اس نے زہرا خانم کا بازو پکڑا اور اسے ساتھ لے کر جھونپڑے سے نکل گیا۔ فضل داد کو راستے کا علم نہیں تھا۔ وہ ایک طرف اترنے لگا۔ خاصی دور نیچے اترے تو اوپر اسے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے نانگے بیدار ہو کر اپنے سردار کے جھونپڑے میں پہنچ گئے ہوں۔ سردار کے منہ سے بڑی بلند آواز نکلی تھی جو اس کی زندگی کی آخری آواز تھی۔ اس کے محافظ اس آواز پر جاگ اٹھے ہوں گے۔ پہاڑی سے اتر کر وہ ایک طرف کود پڑے۔ ایک جگہ پہاڑ کٹا ہوا تھا، وہاں سے وہ مڑے اور آگے چلے گئے۔ یہ جگہ ذرا کشادہ تھی، لیکن اس میں جھاڑیاں اور چھوٹے درخت ذرا زیادہ تھے جن میں سے تیزی سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ فضل داد نے فوجی چپل پہن رکھے تھے، لیکن زہرا خانم ننگے پاؤں تھی۔ اسے کانٹے بھی چبھ رہے تھے، لیکن جان بڑی پیاری چیز ہے، اس لیے وہ فضل داد کی رفتار کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس سے آگے ٹیکریوں کی بھول بھلیاں شروع ہو گئیں۔ یہاں وہی خطرہ تھا جس میں سے میں بھی کبھی گزرا تھا۔ فضل داد دماغ کو حاضر رکھ کر بھاگا جا رہا تھا۔ وہاں سے نکلے تو آگے پھر ایک پہاڑی آ گئی جس کے ساتھ ساتھ وہ دوڑنے لگے۔ فضل داد نے تیز چلتے ہوئے زہرا خانم سے کہا اگر تم ننگے پاؤں نہیں چل سکتی تو میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں۔ نہیں، زہرا خانم نے جواب دیا، میری فکر نہ کرو، چلتے چلو،
میرے پاؤں اگر چھلنی ہو گئے تو بھی پرواہ نہیں کروں گی، جان بھی دے دوں گی، لیکن اپنی عزت پر کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنے دوں گی۔ تم بڑے ٹھیک وقت پر اس جنگلی کے جھونپڑے میں پہنچ گئے تھے۔ اگر علاقہ میدانی اور ہموار ہوتا تو دونوں اتنی تیز دوڑ سکتے تھے کہ اس وقت تک بہت دور پہنچ چکے ہوتے۔ فضلداد کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ نانگے اس دشوار گزار علاقے سے اچھی طرح واقف تھے، اور فضلداد کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ گھوم پھر کر اور مڑتے مڑتے وہ واپس ہی چلا جائے۔ وہ دوڑنے کی رفتار سے چلتا گیا اور زہرا خانم اس کا بڑا ٹھیک ساتھ دے رہی تھی۔ چاند اوپر آ گیا تھا، جنگل کی فضا نمی کی وجہ سے بالکل صاف تھی، ذرا سا بھی گرد و غبار نہیں ہوتا، اس لیے چاندنی پوری طرح شفاف تھی۔ دونوں بھاگے چلے گئے۔ دونوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ فضلداد کو اس برچی کا بھروسہ تھا جس سے اس نے سردار کو قتل کیا تھا، وہ برچی ساتھ لے آیا تھا۔ فضلداد کے اندازے کے مطابق 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ اسے نانگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ نانگے قریب پہنچ رہے تھے۔ وہ کچھ اور دور ہو گئے تو ایک سیدھی کھڑی چٹان نے ان کا راستہ روک لیا۔ وہ دائیں بائیں کوئی راستہ دیکھنے لگے۔ آخر انہیں ایک راستہ نظر آ گیا۔ فضلداد نے زہرا خانم کو بازو سے پکڑا اور اسے آگے کیا کہ پہلے وہ اس تنگ راستے میں سے گزر جائے، لیکن زہرا خانم پیچھے ہو گئی اور فضلداد کو آگے کیا۔ وہ اس کے پیچھے رہنا ہی شاید محفوظ سمجھتی تھی۔ وہ راستہ قدرتی طور پر چٹان کے درمیان سے بنا ہوا تھا، 2 آدمی پہلو بہ پہلو اس میں سے گزر سکتے تھے۔ جو ہی فضلداد اس راستے میں داخل ہوا، اسے اپنے پیچھے ہلکی سی دھمک سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی زہرا خانم کے منہ سے ہائے یا آہ جیسی آواز نکلی۔ فضلداد نے رک کر پیچھے دیکھا۔ زہرا خانم چٹان کے ساتھ گر پڑی اور ایک برچی اس کی پیٹھ میں اتری ہوئی تھی۔ فضلداد نے برچی نکال دی اور دیکھا کہ یہ کم و بیش 4 انچ زہرا خانم کے پھیپھڑوں میں اتر گئی تھی۔ اب اس لڑکی کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ فضلداد نے وہ برچی وہیں پھینکی اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ اسے یقین تھا کہ نانگوں کو زہرا خانم کی لاش ملے گی۔ اب چونکہ فضلداد اکیلا تھا، اس لیے اسے بھاگنے دوڑنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ پہلے وہ کچھ دور جا کر رکتا اور زہرا خانم کو ساتھ لیتا اور آگے چلتا تھا۔ اب وہ تیز دوڑنے لگا، لیکن وہ جگہ تیز دوڑنے نہیں دیتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے درخت تھے، گھنی جھاڑیاں تھیں، اور کہیں کھڈ آ جاتا تھا اور کہیں چھوٹی بڑی کوئی ٹیکری راستہ روک لیتی تھی۔ فضلداد 2-3 مرتبہ گرا بھی، لیکن اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دوڑ پڑا۔ وہ اتنا محسوس کر رہا تھا کہ زمین نیچے کو جا رہی ہے۔ وہ بلندی سے اتر رہا تھا۔ اسے نانگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان سے اس نے نہ جانے کیسے اندازہ کیا کہ نانگے بکھر گئے ہیں۔ وہ تھک گیا تھا۔ ایک جگہ ایک ٹیکری کے ساتھ بڑی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ فضلداد ان کے اندر جا کر چھپ گیا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ اس کے تعاقب میں آنے والے آگے نکل جائیں گے تو وہ کسی اور سمت میں چلا جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 نانگے انہی جھاڑیوں کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ وہ بھی تعاقب میں تھک گئے تھے۔ فضلداد یہ نہ دیکھ سکا کہ ان کے پاس ہتھیار کیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ برچیاں ہی ہوں گی۔ وہ نانگے وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ فضلداد کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ دونوں جھاڑیوں کے اس طرف نہ آ جائیں جہاں وہ چھپا بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا۔ اسے چاندنی میں دونوں نانگے اپنی طرف پشت کیے بیٹھے نظر آئے۔ اس نے ایک نانگے کی پیٹھ میں اسی طرح اور طاقت سے برچی ماری جس طرح اس نے ان کے سردار کو ماری تھی۔ وہ نانگا برچی کھا کر اٹھ نہ سکا، لیکن دوسرا اٹھ کر ذرا پرے ہو گیا۔ تب فضلداد نے دیکھا کہ اس نانگے کے ہاتھ میں چوڑے بلیڈ والی لمبی تلوار تھی۔ اب فضلداد بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے وہاں سے نکلنے کے راستے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ چھپ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جھاڑیوں میں سے سامنے آ گیا۔ فضلداد جب مجھے یہ واقعہ سنا رہا تھا تو اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس نانگے نے اپنے ساتھیوں کو کیوں نہیں پکارا۔ اسے شاید یقین تھا کہ وہ فضلداد کو مار لے گا۔ اس نے تلوار لہرائی اور ادھر سے فضلداد نے جمپ لگا کر اس پر برچی کا وار کیا۔ نانگے نے نہ صرف یہ کہ آگے سے پھرتی سے ہٹ کر وار خطا کر دیا، بلکہ تلوار چلا کر اس نے فضلداد کے بانس کی برچی کو درمیان میں سے کاٹ ڈالا۔ برچی کا اگلا حصہ پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا۔ فضلداد نے اگلے حصے کو گرنے سے پہلے پکڑ لیا اور پچھلا حصہ الگ توڑ پھینکا۔ اب نانگا اس پر وار کرنے کے لیے پینترے بدلنے لگا۔ فضلداد برچی پر تلوار کے وار نہیں روک سکتا تھا کیونکہ برچی کمزور تھی اور تلوار نے اس باقی نصف برچی کو بھی کاٹ دینا تھا۔ نانگے نے بڑھ کر وار کیا جو فضلداد بچا گیا۔ دوسری بار نانگے نے پھر وار کیا تو فضلداد بڑی پھرتی سے ایک طرف ہوا۔ اس نے نہ صرف وار بچایا بلکہ برچی نانگے کو ماری، لیکن یہ چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو نانگے کو لگا تو صحیح لیکن کارگر نہ ہو سکا۔ نانگا ویسے ہی تیز اور پھرتیلا معلوم ہوتا تھا۔ فضلداد کو معلوم تھا کہ جن جھاڑیوں کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا وہ جھاڑیاں ذرا گہرے کھڈ میں تھیں،
اس نے یہ کوشش شروع کر دی کہ نانگے کو ان جھاڑیوں کے پاس لے چلے تاکہ وہ اس کھڈ میں گر پڑے۔ وہ گرتا تو فضل داد اس پر برچی کا بڑا ہی کارگر وار کر سکتا تھا۔ نانگے نے بڑی تیزی سے تلوار گھمانی شروع کر دی، جس سے فضل داد گھبرا گیا۔ اس نے حوصلہ قائم رکھا اور نانگے سے دور ہی دور رہا۔ ایک بار وہ اس کے قریب ہوا تو نانگے کی تلوار فضل داد کے بازو کو تھوڑا زخمی کر گئی، لیکن فضل داد اس زخم کی پرواہ کرنے والا نہیں تھا۔ تلوار نے پٹھا کاٹا تھا۔ فضل داد ایسے پینترے بدلنے لگا جن سے اس کا مقصد یہ تھا کہ نانگا جھاڑیوں کے قریب ہو جائے۔ آخر فضل داد کو اس مقصد میں کامیابی ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ نانگے کی پیٹھ ان جھاڑیوں کی طرف تھی۔ فضل داد نے ایک پتھر اٹھا لیا جو کم و بیش 1.5 کلو وزنی تھا۔ اس سے نانگا کچھ گھبرایا۔ فضل داد نے پوری طاقت سے پتھر نانگے کو مارا۔ نانگا آگے سے ہٹ تو گیا، لیکن پتھر اس کے بائیں کاندھے پر لگا۔ نانگا تیزی سے پیچھے ہٹا اور اس کھڈ میں گر پڑا جس میں جھاڑیاں تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل گرا تھا۔ کھڈ 1.5 پونے 2 فٹ ہی گہرا تھا۔ جو ہی نانگا اس میں گرا، فضل داد نے برچھی تان کر پوری طاقت سے نانگے کے پیٹ میں اتار دی۔ نانگے نے تلوار گھما کر ماری جو فضل داد کی ٹانگ پر لگی، لیکن وار اتنی زور سے نہ پڑا جتنی زور سے نانگے نے کیا تھا۔ اب نانگا اٹھ نہیں سکتا تھا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی تھی جو فضل داد نے اٹھا لی تھی۔ نانگا اپنے پیٹ میں اتری ہوئی برچھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھنے لگا۔ اب تلوار فضل داد کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے نانگے کی گردن پر وار کیا۔ اس کی گردن آدھی کٹ گئی۔ فضل داد نے مزید وار کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ وہ تلوار ہاتھ میں لیے وہاں سے چل پڑا۔ اس نے خون روکنے کا جو انتظام کیا تھا وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ وہ چلتا گیا۔ معلوم تو یہی ہوتا تھا کہ ان دو نانگوں کے ساتھی بکھر کر اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ فضل داد نے دیکھا کہ وہ ڈھلان سے اتر رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں ٹھکریاں اور چٹانیں تھیں، کچھ اونچی اور کچھ کم بلند ہوتی تھی۔ وہ چلتا گیا اور جہاں ڈھلان ختم ہو رہی تھی وہاں سے اسے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے آگے ندی بہہ رہی ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے درختوں میں سے گزرتا جب آگے گیا تو واقعی ایک ندی تھی جو پہاڑی کے دامن میں بہہ رہی تھی۔ ندی کا پانی گدلا تھا کیونکہ بارشوں کا موسم تھا، اس لیے ہر طرف پانی ہی پانی بہہ کر ندی میں آتا تھا۔ فضل داد ندی میں اتر گیا۔ ندی کی گہرائی اس کے گلے تک یعنی کاندھوں تک تھی۔ چونکہ یہ پہاڑی ندی تھی اس لیے اس کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ فضل داد نے اپنے آپ کو ندی کے حوالے کر دیا اور اپنے آپ کو پانی کے اوپر رکھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ میں اس کے باقی سفر کی تفصیلات نہیں سناؤں گا، صرف یہ سناتا ہوں کہ ندی اسے خطرے کے علاقے سے بہت دور لے گئی اور جب صبح طلوع ہوئی تو وہ ایسے علاقے میں پہنچ چکا تھا جو نانگوں کے علاقے سے بالکل ہی مختلف تھا۔ حوالدار فضل داد پر جو بیتی وہ اس نے سنا تو دی، لیکن اس کا سانس پھول گیا۔ میں نے فضل داد کا یہ انوکھا اور ناقابل فراموش واقعہ ایک تمہید باندھ کر سنانا شروع کیا تھا۔ میں نے کچھ زندہ مثالیں دے کر واضح کیا تھا کہ انسان میں آدم خوری شروع سے چلی آ رہی ہے اور اب تک انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس کی تازہ مثال چین کے جنوبی علاقے میں دیکھنے میں آئی تھی۔ یہ تفصیلات ایک بار سن لیں۔ 18 اگست 1995 یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں تھی کہ ہندوستان اور برما کی سرحد پر ایک علاقے میں نانگے قبائل رہتے تھے جو انسان کا گوشت کھا لیتے تھے۔ فضل داد لیٹ گیا تھا اور اس کا رنگ کچھ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے چکر آنے لگے ہیں۔ میں نے اس کے لیے دودھ منگوایا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ اس نے تھوڑا سا دودھ پی لیا اور باقی چھوڑ دیا۔ وہ پھر لیٹ گیا۔ یہ گاڑی بہت دیر سے پہنچے گی، فضل داد نے کہا۔ اس کی نظریں چھت پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، نہ یار نہ، چاچے کو دیکھو، چادر ٹھیک طرح باندھو، پاگل ہو گیا ہے حرامی۔ اس کے یہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ میں نے اس کے ماتھے پر پھر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بخار بہت تیز ہو گیا ہے اور یہ بخار اس کے دماغ کو چڑھ گیا ہے۔ وہ پہلے تو صاف الفاظ میں اوٹ پٹانگ باتیں کرتا تھا، پھر اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑانا شروع کر دیا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرایا، لیکن فوج میں کچھ باتیں سیکھ لی تھی۔ میرے جھونپڑے کے باہر ہر وقت 2 آدمی موجود رہتے تھے۔ میں نے انہیں بلایا اور کہا کہ ایک پیالے میں پانی لے آئیں اور 2 چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی لیتے آئیں۔ پانی اور کپڑے آ گئے تو میں نے کپڑا بھگو کر فضل داد کے ماتھے پر رکھا اور ان آدمیوں سے کہا کہ وہ اسی طرح باری باری فضل داد کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتے رہیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔